السلام علیکم آپ کیسے ہیں؟ آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارا اس سے پہلے جو لیکچر دیکھ چکے ہیں وہ تھا کافکا کے اوپر، فرانس کافکا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں ہم نے کچھ جانا، کچھ سمجھا، اور اب آج جس جو ہے وہ فلاسفر کی ہم بات کریں گے، جس کی شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفر اس کا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آگے چلا۔ اس کا فلاسفر کا نام ہے البرٹ کامیو۔ البرٹ کامیو ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے فلسفے کے اندر۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد جواد صاحب۔ آئیے ان سے البرٹ کامیو کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ البرٹ کامیو بڑا اہم کردار ہے فلسفے کے اوپر۔ جو فلسفے کا طالب علم ہے وہ اس کو بڑی ایک اہم جگہ پہ سمجھتا ہے۔ فلسفہ اور ادب۔ بالکل۔ اب یہ جو ایک ابزرڈزم کی اس نے جو ہے وہ دی، اور ابزرڈٹی کی بھی تھی، یہ ایک جدت تھی کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کی تاریخ کے اندر۔ تو تھوڑی سی اس کی شخصیت پہ روشنی ڈالیے جی اور ہماری ذرا رہنمائی کیجیے اس جی، وقت۔ بہت شکریہ، ضرور۔ نجم صاحب، یہ ابھی ہم نے چونکہ کچھ عرصہ پہلے کافکا پہ بھی بات کی تھی، تو مجھے سہولت ہے کہ اس کے ریفرنس سے اب یہ پرسنالٹی کافکا کی پرسنالٹی سے بالکل مختلف پرسنالٹی، بالکل یعنی وہ تو اب جیسے پتہ ہے کہ ایک بہت ٹیلنٹڈ پرسنالٹی جیسے کچلی ہوئی، دبی ہوئی، خاص طور پہ اپنے سخت گیر باپ اور وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے سب بات کی۔ یہاں پر یہ ہے کہ بڑا ہیرو ٹائپ، اب تصویریں دیکھیں کافکا کی، اور ایسے وہ سگار رکھا ہوا وہ اسٹائل، اور بہت ساری فرانس کا کھلا ماحول، بہت ساری خواتین سے بہت سارے معاشقے، اور میرا خیال ہے کہ شادی تک، ڈیتھ تک شاید باقاعدہ شادی بھی نہیں کی تھی، وہ اس کا ایسا کنسرن نہیں تھا، اور ایسے کوئی پکا کوٹھا بنا کے کہیں نہیں رکھا۔ اور پھر سارتر کو بھی نوبل پرائز ملا، کامیو کو اس سے پہلے نوبل پرائز ملا۔ جی بالکل، دنیا کا جو سب سے بڑا 1957 میں جی شاید۔ دنیا کا سب سے بڑا جو ادب میں ہے وہ بھی ادب کا نوبل پرائز بھی ملا۔ مگر البرٹ کیمس یا کامیو کا کیا مسئلہ ہے اگر میری ناقص رائے میں، کہ یہ لوگ وابستہ ہو گئے تھے ایک موومنٹ سے جس کو ہم انگلش میں ایگزسٹینشلزم کہتے ہیں، اردو والوں نے اس کا صحیح ترجمہ اس کو وجودیت کہتے ہیں۔ اچھا، وجودیت میں شامل جو بڑے لوگ ہیں ان کا بیک وقت تعلق فلسفے سے بھی ہے، ادب سے بھی ہے، آرٹ سے بھی ہے، اور سارتر اور کامیو تو بہت گہرے دوست بھی تھے، ود دا ڈفرنس کہ سارتر کا فلسفے میں وہ باقاعدہ فلسفی ہے اور بہت اچھا ادیب بھی ہے۔ بالکل یہ بنیادی طور پر ادیب ہیں، مگر ان کی جو تھیمز ہیں وہ بہت فلسافیکل ہیں اس ڈفرنس کے ساتھ۔ تو یہ سارتر سے بھی مختلف ہیں۔ سارتر کی چھوٹا قد تھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ بھی تھوڑی، یہ چیز ایک سینسٹیو دماغ پہ اثر ڈالتی ہے یہ ساری چیزیں، اور اگر وہ فنکار ہو جو اندر سے بہت خوبصورت ہو تو وہ اس طرح۔ اچھا، کامیو کا مسئلہ یہ ہے کہ جب فرانس نے الجزائر پہ بہت دیر قبضہ کیا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ الجزائر نے کس قدر سٹرگل کے بعد فرانس کا تسلط، تو کامیو ایسے باضمیر ادیب ہیں کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی بجائے الجزائر کے عوام کا ساتھ دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل۔ یہ سارتر نے بھی ایسے کیا۔ اور سارتر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جنرل ڈیگال کو کسی نے کہا کہ یہ فرانسی کے خلاف بات کری جا رہا ہے تو اس کا اندر کر لو، تو وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا جنرل، تو کہنے لگا کہ سارتر نو اندر کرنا مطلب ہے کہ فرانس کو اندر کر لیں۔ تو یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ وہ ان کا بڑا ایک بہت بڑا کیلیبر تھا جس میں ہمیں، مگر کیمس کا میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ میری رائے ہے اور اگر غلط ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا ایبسرڈٹی، اچھا ایبسرڈٹی یہ زندگی کو لغو قرار دیتے ہیں، زندگی کو بے مقصد قرار دیتے ہیں، اور یہ دہریے بھی ہیں، یہ دونوں ایتھیسٹ ہیں۔ اب ان کا اب ٹوٹل بات پھر میرے ناقص رائے میں ان ایتھیسٹوں کے اپنے ہاتھ سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، تو ظاہر ہے اگر گاڈ ہی نہیں ہے تو اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا نہیں ہے ان کے مطابق۔ تو ایک
یہ سامنے کی ایک مادی دنیا ہے. اچھا مادی دنیا ہے تو اس میں اب مقصد اور مطلب کیسے تلاش کریں گے؟ ایک حد سے زیادہ نکل نہیں سکتا. یعنی وہ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ڈیتھ از دا لیولر، کہ فرض کریں کہ آپ نے بہت محنت کی ہے تو تسی مر جانا ہے. تو فرض کریں کہ میں منجیاں توڑی ہیں ساری تو میں نے بھی مر جانا. یہ ہے نا. تو یہ ان کی یہ بڑے مزے لے کے بیان کرتے ہیں کہ زندگی ایبسرڈ ہے، موت ایبسرڈ ہے. اس میں یہاں تک انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ باتیں پھیلائیں کہ ان کے ہم پلہ ادیبوں نے سارتر اور کامیوں کے ان کے خلاف تو نہیں کہوں گا، ان کے متعلق کچھ لطیفے بھی. اب وہ لطیفوں میں بڑی حکمت ہے، ایک میں سناؤں گا، اسے ذرا ان کی شخصیت اور ان کے مزاج کو پتہ چلتا. تو اسی زمانے میں ایک دانشور نے کہا کہ نادر حال ہے وجودیوں کا کہ کہتے پھرتے ہیں کہ زندگی بے معنی ہے، موت بے معنی ہے، کسی چیز میں کوئی مطلب نہیں نکلتا، اور پھر ڈپریشن بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور لامکانیت. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر زندگی اتنی ہی بے معنی ہے تو مار کیوں نہیں جاندے، خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ان کے پاس ایک بڑا اچھا جواب ہے کہ کرتے لئیے مگر خودکشی بھی ابسرڈ ہے. وہ ابزرڈیٹی میں یہی وہ کہتا ہے کہ جو فلوسفیکل جو ہے وہ ڈیتھ ہے، کہ مطلب اگر آپ خودکشی کر لیتے ہیں تو جو فلوسفیکل ڈیتھ ہے وہ اس کی. مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس طرح تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی میں خود ان کے کیلیبر سے واقف ہوں، مگر ان بزرگ ادیبوں نے ڈرامہ ذرا زیادہ کیا اور اس سے دنیا کو کچھ ڈیمیج بھی کیا. وہ خود تو خودکشی نہیں کر رہے، مگر آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ بار بار یہ بات کریں، یہ بات بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ دیر از نو ہوپ، دیر از نو پرپز، دیر از نو دیر از نو پرپز، دیر از نو اینڈ، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اور زندگی بالکل بے معنی ہے. تو جو لوگ آپ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان دا فارم آف فلاسفی اور ان دا فارم آف لٹریچر، تو وہ ہو سکتا ہے وہ نشے پہ لگ جائے، خودکشی کر لیں. کیونکہ سارتر نے جو اس کا گہرا دوست ہے قومیوں کا، اپنے ایک مضمون میں واضح طور پہ، میں نے وہ انگلش میں پڑھا، اس نے ظاہر فرینچ میں لکھا ہوگا، اس نے کہا کہ ہمیں پاپولیرٹی راس نہیں آئی تو میں پیرس میں رہنے والی ایسی بڑھیا کو جانتا ہوں، یہ سارتر کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو گھبرا کے کہتی ہے کہ میں ایگزسٹینشلسٹ ہوتی جا رہی ہوں. صحیح تو ہے. یہ اور وداؤٹ ریپیٹنگ اینی تھنگ، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کرتے کیوں تھے، کیونکہ اس پائے کے ادیبوں کو میں غیر ذمہ دار بھی قرار نہیں دے سکتا. سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں دن ہے. دوسری جنگ عظیم میں اتنا قتل و خون ہوا تھا اور اس قسم کی انسانیت کی توہین ہوئی تھی، جیسے جتنے بچے مارے گئے ہیں، جتنے عورتوں کے ریپ ہوئے ہیں، وہ سارے آپ نے پڑھا ہی ہوگا دوسری جنگ عظیم. تو ان لوگوں کا ان حالات کی وجہ سے بھی انسانیت پر اور گڈ ویلیوز پر اعتبار کچھ اٹھ گیا تھا. صحیح. اس کا ایک ریفرنس مجھے اور یاد آ گیا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ جب 1914 سے 18 سارا یورپ آپس میں لڑا ہے اور لوگوں نے اس حد تک وہ قتل و خون دیکھا ہے، تو ایک موومنٹ، وہ بھی ادب اور فلسفے کی موومنٹ تھی، ڈاڈائزم کے نام پہ آئی. تو ڈاڈائزم میرا خیال ہے ان سے بھی ان لوگوں نے کتنا کچھ لیا. وہ کیا کرتے تھے کہ ایک خاتون کا پورٹریٹ بناتے ہوئے نا، تو ڈیلیبریٹلی اس کے منہ پہ سب سا رنگ لگا دیا. ایک تکلیف ہے کہ حسن کتنے رہ گیا ہے، حسن تے پیار ہی چوندا، تو بار بار گولیاں چل رہی ہیں، پرخچے اڑ رہے ہیں لوگوں کے. تو کیمس نے یہ جو ایبسرڈٹی کی بات کی ہے، بے معنوی کی بات کی ہے، اور اس کی جو غیر معمولی شہرت ہے، اس میں دوسری جنگ عظیم میں فرانس، انگلینڈ اور جرمنی تو بہت پیش تھے. تو باقی یہ ہے کہ اس کی ادبی خوبیوں کا میں بہت قائل ہوں. میں سارتر سے بڑا ادیب سمجھتا ہوں اسے. مثال کے طور پر میں نے اس کی افسانے بھی پڑھے ہیں کیمس کے، اور دی پلیگ، دا آؤٹ سائڈر، اور یہ جو خاص طور پہ دی آؤٹ سائڈر ہے. اب دیکھو لمبے ناول نہیں لکھتا، اس کا میں نے محسوس کیا، مگر اس میں جو کچھ کہے گا، لکیلی مجھے اس کے ایگزیکٹ 2-3 کوٹیشن، اس کے 2-3 فکرے یاد آ گئے. تو یہ میں کلیئر کر کے کہ اوریجنلی ریٹن ان فرینچ، تو میں نے پڑھے انگلش میں، تو میں حسب توفیق خود ہی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں آپ کے لیے. مثلا اس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ
کل کا مورخ ہم لوگوں کے لیے، یعنی فرانسیسیوں کے بارے میں یہ کامیو کہہ رہا ہے، تو کیا لکھے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اخبار پڑھتے تھے اور زنا کرتے تھے. اخبار کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ انفارمیشن، ناٹ نالج، ناٹ ان ڈیپتھ ہمیں کچھ پتہ نہ ہے. تو وہ تھا نا ایک ان کا فیشنی سا. اور زنا تو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. اچھا پھر ایک جگہ اس نے کہا کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب لگ رہا ہے، اس کا ایک کیریکٹر ہے، یہ میرا خیال ہے یہ اسی ناول میں ہے، دا آؤٹ سائڈر. کہتا ہے، دل کرتا ہے کہ اندھیرے رستوں پر چھوٹے معصوم بچوں کو تماچے ماروں اور کھلی دوپہر میں گندے عوام کے نعرے لگاؤں. تو یو کین سی دا پین کہ وہ کتنا متاثر ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے، وہ کتنا متاثر ہے فرانس نے جو الجزائر پہ قبضہ کر کے ان کو تہس نہس کیا ہے. اور فنکار ہیں، ادیب ہیں، چاہتے تو ہیں کہ امن ہو، پیار ہو، محبت ہو، انسانیت ہو، اور جب اس کے پرخچے اڑتے دیکھتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس کی مگر شخصی طور پر تو بڑے ہیرو ٹائپ تھے. اچھا ان کی موت بھی بڑی ایبسرڈ طریقے سے ہوئی ہے، اتنا ایبسرڈ کرتے تھے. تو جتنا مجھے یاد ہے انہوں نے ایک شہر سے، شاید فرانس کے اندر ہی ایک شہر سے دوسری شہر جانا تھا اور جہاز کا ٹکٹ خرید لیا تھا. ٹرین کا ٹکٹ تھا ان کے پاس. اچھا اور وہ لے لیا ہوا تھا، مگر خود شاید موڈ بن گیا کہ اس سے جائیں گے، گاڑی سے جائیں گے. تو وہ اپنا وہ جیب میں ہی رہ گیا اور اس کا حادثہ ہو گیا. تو ان کی اس طرح ان ٹائملی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی. اچھا وہ یہ ہوا کہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کار حادثے میں موت سب سے بدترین، اس سے بدترین موت کیا ہو سکتی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ یہ ٹرین کا ٹکٹ لیا ہوا تھا اور ایک دوست کے اصرار کے اوپر یہ جو ہے بھائی جو ہے وہ کار گیا ہے اور رستے میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور درخت کے ساتھ ٹکرائی ہے اور یہ باقی زخمی ہوئے اور یہ مر گیا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی مطلب بعد میں یہ بات جو ہے شاید اس کے خلاف سازش کے طور پر بھی استعمال ہوئی کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ اس گاڑی کا اس سائڈ کا ٹائر یا چیز سے اس کو جو ہے وہ پتہ چلا ہے تو انہوں نے سازش کر کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کرا ہے. وہ جو بعد میں کیس کوس بھی اس کے اوپر چلتا رہا ہے. نجم صاحب اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک کانسپائریسی تھیری تو ہر جگہ پہ نکال لیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اردو کی مشہور شاعرہ پروین شاکر، ان کی بھی دسمبر کے مہینے میں یہ اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہی ڈیتھ ہوئی. تو وہ بھی وہ بیچاری مر گئی. تو اس کے بعد اس طرح کی وہ چیزیں کرتے، وہ مجھے نہیں معلوم، مگر میرا یہ خیال ہے کہ سر اس کا تحریک آزادی کے ساتھ بڑا ریلیٹ کیا جاتا ہے، جنگ آزادی میں، کیونکہ دی پلے بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئی تھی. تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ شاید اس کو کر رہے ہوں نا. میں اس لیے اس سے تھوڑا سا ایگری نہیں کر پا رہا کہ اس سے بھی سخت لفظوں میں نا اسی کا قریبی دوست اور اس کے ہم پلہ ادیب جس کا نام لینا ضروری ہوتا ہے قومیوں کے ساتھ، سارتر اور سارتر کے ساتھ قومیوں، وہ فرانس کی حکومت کو برا بھلا کہتا رہا ہے، وہ الجزائر کے عوام کا ساتھ دیتا رہا. بلکہ سارتر تو وہ آدمی ہے کہ جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد برٹرینڈ رسل کے ساتھ مل کے، دا پیور انگلش مین، اس نے پوری دنیا میں امن کے لیے کوششیں بھی کی. تو اس وقت کا یہ فرانس جو ہے، اور اب تو اور بہت لبرل ہو گیا، وہ کسی کے کہے سے اتنا ڈسٹرب ہونے والا نہیں ہے. لگتا یہی ہے کہ جس ایبسرڈیٹی کی بات کرتے تھے انفارچونیٹلی اسی ایبسرڈ طریقے سے ان کا خاتمہ ہوا ہے. صحیح. یہ اگر کوئی یہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، میں وہ نہیں، اگر کوئی سادہ مزاج لاہوری ہوئے نا تو یہی کہے گا کہ پیڑے مزے پیڑے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے جتنا اس کو ایگزیجریٹ کیا، میں ذاتی طور پر بطور فلسفی اور ادیب سمجھتا ہوں کہ اب کئی لوگ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ انہوں نے بہت ڈرمیٹک کر دیا تھا. اچھا اس کے لوگوں کو ویسے فائدہ بھی ہوا. دوسری جنگ عظیم میں ضرورت یہ تھی کہ باہر تو سب کچھ ختم ہو گیا، انسانیت، محبت، یہ تو اب اپنی ول پار سے آپ نے جینا ہے. تو یہ بزرگ ادیب اصل میں ان کو ان کا ایک طریقہ تھا کہ ریالٹی کو فیس کریں کہ ہاں کچھ نہیں ہے باہر، بے معنی ہے، مگر آپ اپنی ہمت سے اس کو فیس کریں گے. مگر
بہرحال چونکہ یہ ادیب بھی تھے، ان کے افسانے، ان کے ناول، ان کے ڈرامے، تو اس کا اثرات خاص طور پہ کچے ذہنوں پہ، یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ ایگزسٹینشلزم اور ان کے لٹریچر یہ ٹین ایجر کو پڑھا دیں تو وہ تو چوتھے دن انہیں ڈپریشن ہی چل جانا اور پنجویں دن کوئی حرکت کر دینی ہے. تو اچھا ہوتا کہ یہ اگر اس کو میری ذاتی رائے میں ذرا زیادہ سیریسنس کے ساتھ اور کم ڈرامیٹک کر کے وہ کرتے. مگر ان کی ادبی صلاحیتوں سے کوئی انکار نہیں ہے. ان کی جو ایک تڑپ ہے کہ آپ انسانیت کے کیا جھوٹ، سچ کے متعلق کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا انسانیت ہے؟ یہ انسانیت ہے. ہم نے دیکھ لی، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی دیکھ لی، سیکنڈ میں بھی دیکھی. دیکھیں ہم نے وہ واقعی ایک پاکستانی ہندوستانی نے وہ نہیں بھگتی، وہ خوفناک ترین جنگیں ہیں. تو بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ میں نے کچھ ایسی ڈاکومنٹری دیکھی ہیں، دوبارہ دیکھنے کی وہ ہمت نہیں ہے. نجم صاحب سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگ ہٹلر کے ہاتھوں بچ گئے تھے نا، مرنے سے اور بہت ذلیل ہونے سے، ذلیل تو ہوتے رہے ہوں گے، اور ان کیمپوں سے نکل آئے تھے، جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ ان تکلیف دہ یادوں کی وجہ سے انہوں نے بعد میں خودکشیاں کی ہیں. یہ انتہا ہے میرے حساب سے. تو اب ہم تو یہاں اتنی دور سے بات کر رہے ہیں. سارتر اس ادیب کا نام ہے، کیمس اس ادیب کا نام ہے. کافکا کا ذکر یہاں میں ضرور کروں گا، وہ ہماری اس ویڈیو میں اتفاق سے رہ گیا کہ وہ سارا کچھ دکھ صرف اپنا ذاتی بیان نہیں کرتا تھا. چیکو سلواکیہ کی جو حکومت تھی وہ بھی، اور کمیونسٹ حکومت، وہ اتنی ہی سفوکیٹنگ اور ڈکٹیٹوریل تھی جتنی اس نے اپنے ناول اس میں دی ٹرائل میں بیان کی. صحیح. تو یہ کم سے کم یہ ادیب انسانیت کا ضمیر تو کہلا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. احباب گرامی، آج ہم نے سیکھا، سمجھا اور کافی حد تک کوشش کی ہے کہ جان سکیں البرٹ کامس، البرٹ کامیو بھی کہتے ہیں اس کو، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ اہم پہلو ہم نے ڈسکس کیے. اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ، ہمیں انہوں نے وقت دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے جو ہے فلاسفر کے انٹروڈکشن کے ساتھ یا کسی کتاب کے انٹروڈکشن کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.